گائز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پاپولیشن ایکسپلوژن ان پاکستان۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان از دی 5th لارجسٹ کنٹری with its total population estimated at 207.8 million people as per the census of 2017۔ اور گائز انفارچونیٹلی ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے یہ بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے جتنی بھی جو دوسری ساؤتھ ایشین سٹیٹس ہیں ان کا اینول پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے یہ ویری کرتا ہے تقریباً 1% سے لے کر 1.5% تک، جبکہ ہمارا اینول پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے یہ تقریباً 2.4% ہے۔ اور گائز یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر یونائٹڈ نیشنز کی ایک جو پاپولیشن ڈویژن ہے، یونائٹڈ نیشنز کی پاپولیشن ڈویژن کی ایک ریسرچ کے مطابق اگر یہی ٹرینڈز جو ہیں ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ اور پاپولیشن کی یہی ٹرینڈز 2050 تک پرسسٹ کرتے رہے تو پھر 2050 تک ہماری جو پاپولیشن ہے یہ 350 ملین پاپولیشن کے ایک مائل سٹون کو بھی کراس کر جائے گی۔ گائز یہ ایک انتہائی سیریس اور ایک انتہائی گمبھیر سچویشن ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس جو پاپولیشن ایکسپلوژن کی یہ جو سیریس قسم کی صورتحال ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات، کون سے عوامل اور اس کے پیچھے کون سی کازز ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس نہج تک پہنچ گئے ہیں۔ تو گائز جب ہم اس کی وجوہات کا انالیسس کرتے ہیں تو مجھے جو سب سے ایک اہم امپورٹنٹ جو اس لحاظ سے ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے ہاں لوئسٹ پریولنس آف کنٹراسیپٹیوز یوزج ہے۔ گائز یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے کم ہے اور یہ ہمارے ہاں تقریباً 34% ہے۔ اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہمارے ہاں ایک کلچرل نان ایکسیپٹنس ہے کنٹراسیپٹیوز کے یوزج کے متعلقہ۔ اور گائز اس کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے یہ بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارا سب سے زیادہ ہے۔ گائز یہ جو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو دوسری سٹیٹس ہیں ان کا تقریباً جو ہے یہ 2 چلڈرن پر ویمن ہے، اور یہ سب سے کم اس خطے کے اندر ایران کا ہے جو کہ 1.6 چلڈرن پر ویمن ہے، اور یہ ہمارا جو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے یہ تقریباً 3.6 چلڈرن پر ویمن ہے۔ گائز اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پر مجھے ایک اہم ریزن سمجھ میں آتی ہے ہمارے یہاں پاپولیشن ایکسپلوژن کی، وہ ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ اور چائلڈ مورٹیلیٹی ریٹ بھی کمپیریٹیولی ہائی ہے۔ تقریباً 62 انفینٹس پر 1000 لائف برتھ جو ہے یہ ہمارے ہاں انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ ہے، جبکہ جو چائلڈ مورٹیلیٹی ریٹ ہے یہ تقریباً 72 چلڈرن پر 1000 لائف برتھ ہے، اور یہ دونوں مورٹیلیٹی ریٹس بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے پھر پیرنٹس جو ہیں وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں اور وہ پھر زیادہ بچوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ گائز اس کے علاوہ جو ایک انتہائی اہم وجہ ہے وہ ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کے جو میتھڈس ہیں ان کی جو سہولیات ہیں ان کا ایک فقدان ہے۔ گائز تقریباً ہماری جو شادی شدہ خواتین ہیں ان میں سے صرف 34% ویمن یوز اینی کائنڈ آف فیملی پلاننگ میتھڈ، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1 woman in every 5 women does not have access to any proper family planning method. So even if she wants to avoid pregnancy or if she wants to plan the numbering or spacing of her children, she cannot do because she does not have access to any family planning method. تو گائز پھر یہ جو ایک انمیٹ نیڈ ہے ہمارے ہاں فیملی پلاننگ میتھڈس کی، اس کی وجہ سے پھر بہت ساری ہمارے ہاں انوانٹڈ پریگنینسیز سالانہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ تقریباً یونائٹڈ نیشنز کی ہی پاپولیشن ڈویژن کی ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً ہماری 2.25
ملین ویمن جو ہیں دے ہیو انوانٹڈ پریگننسیز اینولی. اور پھر جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ابارشن ہے یہ انلیگل ہے. دین دیز ویمن ہیو ٹو ریسورٹ to induced illegal abortion which is done clandestinely under very unsafe conditions. تو پھر اس وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنی چائلڈ بیئرنگ جو ان کی ایک ابیلٹی ہے اس کو لوز کر جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری خواتین جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیلتھ کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتی ہیں. تو گائز اس کے علاوہ جو ایک انتہائی اہم ہمارے یہاں پاپولیشن ایکسپلوژن کی ایک وجہ ہے وہ ایک چائلڈ میرج بھی ہے. یہ چائلڈ میرج صدیوں پرانی جو ایک رسم چلی آ رہی ہے اور یہ انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے بہت سارے KPK کے علاقوں، بلوچستان، انٹیریئر سندھ اور ایون ساؤدرن پنجاب جیسے علاقوں میں بھی یہ ہمارے جو ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اخبارات اور TV چینلز جو ہیں اس مسئلے کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں. اور پھر چائلڈ میرج کی وجہ سے جو ایک فرٹیلیٹی کا جو ایک لائف سپین ہے یہ بھی بڑھ جاتا ہے اور پھر زیادہ بچے پیدا ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اور گائز اس کے علاوہ جو ایک انتہائی اہم ریزن ہمارے یہاں پاپولیشن ایکسپلوژن کی مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاورٹی اور پاورٹی کا جو ایک نیکسس ہے اس پاپولیشن ایکسپلوژن کے ساتھ وہ بھی ایک اہم ریزن ہے. گائز بہت ساری جو تحقیقات ہیں اور بہت سارے جو سرویز ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ دوز ویمن ہو بلانگ ٹو لوئر اسٹریٹا آف آر سوسائٹی دے ٹینڈ ٹو پروڈیوس مور چلڈرن ایز کمپیئر ٹو دوز ویمن ہو بلانگ ٹو اپر اسٹریٹا آف آر سوسائٹی. اور پھر اسی طرح یہ جو ہماری پاپولیشن ایکسپلوژن ہے اس کا اور ایجوکیشن کا بھی ایک آپس میں ایک انڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. جو ایجوکیٹڈ ویمن ہیں وہ کم بچے جو ہیں وہ بورن کرتی ہیں، جبکہ جو ان ایجوکیٹڈ ویمن ہیں ان کا جو زیادہ بچے پیدا کرنے کی طرف رجحان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو موسٹ آف دا ایجوکیٹڈ لیڈیز ہیں یہ جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں، پھر ان کے پاس ایک اپرچونٹی کاسٹ کا ایشو ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ انہیں پتہ ہوتا ہے ایجوکیشن کی وجہ سے کہ بچوں کی جو گروتھ ہے، ان کی جو مینٹل اور فزیکل گروتھ ہے یہ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے ریسورسز درکار ہوتے ہیں. اس لیے وہ پھر بڑی سوچ سمجھ کر اپنی فیملی پلاننگ کرتی ہیں. اور گائز اس کے علاوہ پھر جو ایک انتہائی اہم جو ریزن مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے ہاں ایک سن پریفرنس کا مسئلہ بھی ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک ہمارے ہاں کسٹم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو میل بیبیز ہیں دے کیری دیر فیملی نیم، اور پھر پراپرٹی اونرشپ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، اور پھر جو میل بیبیز ہیں ان کو ایک اولڈ ایج انشورنس کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے. تو پھر اس وجہ سے جو ہیں کچھ فیملیز جو ہیں ابھی بھی عورتوں کو فورس کرتی ہیں کہ وہ بچے پیدا کرتی رہیں جب تک وہ ایک میل بیبی جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آ جاتا. اور انفارچونیٹلی یہ دس از ریئلی سوری اسٹیٹ آف افیئرس. اس کے علاوہ گائز ہمارے ہاں جو ایک انتہائی اہم ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے پاپولیشن ایکسپلوژن میں اضافہ ہوا، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد بہت سارے مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی ان آرڈر ٹو اوائڈ مسلمس پرسیکیوشن دیئر. اور پھر اس وجہ سے بھی ہمارے یہاں پاپولیشن کی ایکسپلوژن میں ایک تھوڑا سا اضافہ ہوا. اس کے علاوہ پھر 1979 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس حملے کے نتیجے کے طور پر بہت سارے افغانیوں نے پاکستان میں آ کر بنا لی، اور ایک پوائنٹ پر یہ تقریباً 4 ملین تک افغانیز جو ہیں یہ پاکستان میں آئے. اور پھر ہمارے ہاں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک ویک گورننس سسٹم ہے، ایک ویک رجسٹریشن سسٹم ہے. اس ویک گورننس اور ویک رجسٹریشن سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے افغانیوں نے یہاں پر آ کر نیشنلٹیز بھی لے لیں. اور پھر اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برما سے بھی مسلمان جو ہیں اپنی جو پرسیکیوشن کو اوائڈ کرتے ہوئے پاکستان میں آ کر انہوں نے پناہ لی. اس کے علاوہ عراق سے بھی بہت سارے لوگوں نے آ کر ادھر پناہ لی. اور پھر ازبکستان اور ترکمانستان اور صومالیہ جیسے کنٹری سے بھی لوگ جو ہیں پاکستان میں ریفیوجیز آئے ہیں. اور پھر انفارچونیٹلی ان لوگوں کا جو بلیف سسٹم ہے وہ بھی یہی ہے کہ بورن
ایز مچ چلڈرن ایز دے کین. تو پھر انفارچونیٹلی جو ہے ایک دس از این آبویس آؤٹ کم کہ پاپولیشن جو گروتھ ہے وہ تو پھر ہونی ہی ہے. تو گائز یہ ایک چند اہم جو وجوہات ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن کی وہ ہم نے آج اس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک اس کی جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کی وجوہات کی سمجھ آئی. تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی جو کانسیکوینسز ہیں اس کے امپلیکیشنز ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پالیسی گائیڈ لائنز کو بھی دیکھیں گے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اس پاپولیشن کی کرائسس کے مسئلے سے ہم باہر نکل سکتے ہیں. تھینک یو.